السلام علیکم. میں بھی مسلمان ہوں، تو بھی مسلمان ہے. میرے بھائیوں، انجینئر محمد علی مرزا، بلکہ انجینئر محمد علی منگول، کہ جو کہ اپنے جاہلی نسب پر جس کو بہت فخر ہے، وہ بندہ جتنا ایکسپوز ہو چکا ہے، آج تک کوئی بندہ اتنا ایکسپوز نہیں ہوا ہوگا. اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ انجینئر محمد علی منگول کے جو اصول ہیں وہی ایک نہیں ہے. یہ اپنے اصول ہی بدلتا رہتا ہے. تو جس بندے کے اصول ایک نہ ہو تو وہ ذلیل و خوار ہوتا ہے، کیونکہ اس کو پینترے بار بار بدلنے پڑتے ہیں. اسی لیے آج تک یہ کبھی صحابہ کے بارے میں ایک موقع، پھر دوسرا موقع، پھر ایک حدیث پہ ایک موقع، پھر اسی پہ دوسرا موقع، اس طرح اس کے موقع بدلتے رہتے ہیں. تو ہمارا جو سب سے بڑا اس ویڈیو کا مقصد بھی ہے وہ یہ کہ انجینئر صاحب کو ہم مجبور کر سکیں کہ مرزا صاحب اپنے اصول دین واضح کریں. ایک ویڈیو ریکارڈ کرائیں 2+2=4 کی طرح، جس میں آپ بتائیں کہ دین کو سمجھ لیں کہ آپ کے اصول ہیں کیا، آخر آپ کے اصول حدیث کیا ہیں، اصول فقہ کیا ہیں، اصول تفسیر کیا ہیں. یہ جو بیسک آپ کے اصول ہیں دین کو سمجھنے کے، وہ آخر آپ کے ہیں کیا، تاکہ ہمیں بھی پتہ چلے، تاکہ کل کو جب ہم نے آپ کی کوئی بات پیش کرنی ہو ہم اس کو آپ کے اصول پر تول سکیں، تاکہ آپ کو پھر احساس ہو کہ آپ کتنے بڑے بلنڈر مارتے ہیں. تو میرا بھائی، اس کی آپ کو ایک میں مثال پیش کرتا ہوں کہ اس بندے کی اصول ہی ایک نہیں ہے، یہ بدلتا ہی رہتا ہے، اور صرف لفاظی اپنی چرب زبانی اور اپنی صرف لفاظی کر کے عوام کے دلوں میں کہہ لیں یا ان کو ایک گمراہی کے رستے پر لگا رہا ہے. سب سے جب پچھلے دنوں سیلاب آیا تھا کچھ علاقوں میں، تو اس پر اس نے ایک موقف دیا، کہ اصول قائم کیا. اصول یہ قائم کیا کہ جو سیلاب ہے اس کو عذاب الہی نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ یہ ایک نبی جو ہے وہی بتا سکتے اللہ کا عذاب ہے یا نہیں ہے، اس کو وہی کی تائید ہے. یہ وہ اس کی زبانی آپ اصول خود سن لیں. آج کی ڈیٹ میں چونکہ پیغمبر وقت دنیا میں موجود نہیں ہے، لہٰذا کوئی بھی آنے والی تکلیف جو ہے اسے آپ قطعاً عذاب الہی نہیں کہہ سکتے، کیونکہ یہ خالصتاً علم الغیب سے تعلق رکھنے والی چیز ہے، جو کہ صرف پیغمبر کے ساتھ خاص ہے. آپ نے سن لیا، کوئی بھی جو تکلیف ہے اس کو عذاب الہی نہیں کہہ سکتے، کیونکہ یہ علم الغیب سے تعلق ہے، اور یہ خالصتاً نبی کے ساتھ منسوب ہوتے ہیں، کہ نبی کو وحی کی تائید ہوتی ہے، تو علم غیب کی غیبی خبریں نبی بیان کیا کرتے ہیں. تو یہ آپ نے اصول سن لیا. اچھا، پھر خالی اصول ہی نہیں، پھر اس کو دھڑلے سے اس نے بیان بھی کیا اور قرآن سے ثابت بھی کیا اپنا یہ اصول. یہ سنیں. وما كان الله ليطلعكم على الغیب، اور اللہ کی یہ شان نہیں ہے کہ تمہیں اپنے غیب پر اطلاع دے. وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ، بلکہ اللہ اپنے رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے چن لیتا ہے. اور تمہارا کام اللہ اور اس کے رسول کے اوپر، ان کی دی ہوئی خبروں کے اوپر ایمان لانا ہے. بس یہ ہمارا ایٹیچیوڈ ہے. دیکھیں کتنی پہلے اس نے اصول بیان کیا ایک، ٹھیک ہے، کہ جی جو تکلیف ہے اس کو آپ عذاب الہی نہیں کہہ سکتے، کیونکہ علم الغیب سے تعلق ہے اور نبی کے لیے خاص ہے یہ علم الغیب. اور پھر آگے قرآن سے بھی ثابت کیا، یہ سارا آپ نے سن لیا. اور اب یہ اس نے اصول وضع کر دیا، ایک اصول بنا دیا. لیکن اب اپنے اسی اصول سے یہ کیسے بدلے گا پھرے گا، آپ حیران رہ جائیں گے. کہ ابھی جو کہہ رہا تھا تکلیف کو آپ عذاب نہیں کہہ سکتے، اور یہی بندہ جب اپنے جاہلی نسب پر فخر کر رہا ہے، اپنے کافر منگولوں پر فخر کرتے ہوئے، اپنی جاہلی نسب پر فخر کرتے ہوئے، اس بندے نے اس اصول کو ہی بدل دیا. کیسے سنیں؟ تو میں منگول ہوں، ہمارے آباء و اجداد جب کافر تھے اس وقت تمہارے جعلی بابے اللہ نے ان کے ذریعے پٹوائے، وہ اللہ کا عذاب نازل ہوا تھا تمہارے صوفیوں کے اوپر، وہ اللہ کا عذاب نازل ہوا تھا تمہارے صوفیوں کے اوپر، وہ اللہ کا عذاب نازل ہوا تھا تمہارے صوفیوں کے اوپر. کیسے یہاں پر جو مسلمانوں پر تکالیف آئی تھی وہ کافر منگولوں کی وجہ سے، جو مسلمانوں کے قتل و غارت ہوئی، اتنے ہزاروں مسلمان شہید ہوئے، اس پر فخر کرتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ وہ اللہ کا عذاب تھا، اس تکلیف کو یہ عذاب کا نام دے رہا ہے. اور اچھا ایک جگہ اور بھی کہہ رہا ہے، سنیں، اسے بہت جگہوں پہ یہ بات بولی ہوئی ہے، میں تو آپ کو نمونے کے طور پہ پیش کر رہا ہوں. سنیں. جو منگولوں کی اولاد ہے، جنہوں نے جب کافر تھے تو ان کے صوفی اللہ نے عذاب کے طور پہ ان صوفیوں پہ مسلط کیا منگولوں کو، اللہ نے عذاب کے طور پہ ان صوفیوں پہ مسلط کیا منگولوں کو، اللہ نے عذاب کے طور پہ ان صوفیوں پہ مسلط کیا منگولوں کو. یہ سن لیا آپ نے کہ یہ تاریخ گواہ ہے کہ منگولوں نے مسلمانوں پر بہت زیادہ ظلم کیے ہیں. ان کا جو ظلم ہے مسلمانوں پر، یہ جہلمی منگول
اپنے جاہلی نسب پر فخر کرتے ہوئے، اپنے کافر آباء و اجداد کے جو مسلمانوں پر ظلم تھے اس پر فخر کرتے ہوئے اس تکلیف کو جو مسلمانوں پر آئی تھی اس کو ایک عذاب الہی کی طرف منسوب کر رہا ہے۔ جو بندہ تھوڑی دیر پہلے کہہ رہا تھا کہ جو تکلیف ہے اس کو عذاب الہی کہنا نبی کے لیے خاص ہے، کیونکہ اس کو علم الغیب کی تائید حاصل ہوتی ہے، اس لیے سے نبی کہہ سکتا ہے۔ تو مرزا صاحب یا تو آپ مانیں آپ کا وہ اصول غلط ہے، یا پھر نعوذ باللہ آپ یہ کیا کلیم کرنا چاہ رہے ہیں؟ مطلب کون سا منگولوں کے دور پہ نبی موجود تھا کہ جس نے آپ کو آ کے بتایا کہ وہ اللہ کا عذاب تھا؟ نعوذ باللہ، کہ جس اصول کو قرآن سے ثابت کیا ہے اسی اصول کے آپ دھجیوں اڑا رہے ہو۔ آپ کیا کر رہے ہو؟ یہ اکٹھا کمبائن بھی سنیں اس کو۔ آج کی ڈیٹ میں چونکہ پیغمبر وقت دنیا میں موجود نہیں ہے، لہٰذا کوئی بھی آنے والی تکلیف جو ہے اسے آپ قطعاً عذاب الہی نہیں کہہ سکتے۔ ہمارے آباء و اجداد جب کافر تھے اس وقت تمہارے جعلی بابے اللہ نے ان کے ذریعے پٹوائے، وہ اللہ کا عذاب نازل ہوا تھا تمہارے صوفیوں کے اوپر، وہ اللہ کا عذاب نازل ہوا تھا تمہارے صوفیوں کے اوپر۔ 2 جمع 2 4 کی طرح بات واضح ہے کہ اس بندے کی اصول ہی ایک نہیں ہے، یہ ایسے ہی کرتا ہے دین پہ بھی، ہر موقع پہ، زیادہ تر مواقعوں پہ یہ بندہ ایسے ہی کرتا ہے، اصولوں سے بدل جاتا ہے، پیندرے بدل لیتا ہے۔ اب کوئی بندہ کیا کہہ سکتا ہے اس کو کہ مرزا صاحب آپ کہہ رہے ہو کہ جو تکلیف ہے اس کو عذاب الہی کہنا نبی کے لیے خاص ہے، کیوں؟ کیونکہ اس کو علم الغیب کی تائید حاصل ہوتی ہے، اس لیے نبی کہہ سکتے ہیں اللہ کا عذاب ہے یا نہیں ہے۔ تو جب نبوت کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے تو اب آپ نے کس حیثیت سے یہ کلیم کیا ہے کہ جو منگولوں نے آپ کے جاہلی نسب پر فخر کرتے ہوئے کہ آپ کے جو کافر آباء و اجداد تھے انہوں نے جو مسلمانوں پر ظلم کیے اس کو آپ نے عذاب الہی کی طرف منسوب کیا؟ تو آپ کو بتاؤ آپ کے پاس کیا پیرامیٹر ہے اس کو تولنے کا کہ یہ عذاب الہی ہے یا نہیں ہے؟ کیا بات کرتے ہو؟ کوئی ہوش کرو، کیا کر رہے ہو آپ؟ اپنی زبان پہ قابو نہ پاتے ہوئے ایسے حرکتیں کرو گے؟ مطلب یہ آپ کو چیزیں زیب دیتی ہیں، کیا کر رہے ہو؟ تو اس لیے میرے بھائیوں اس بندے سے کہیں انجینئر محمد علی مرزا اپنے اصول واضح کرے، ایک ویڈیو بنائے 2 جمع 2 4 کی طرح، ہمیں کہانیاں نہ سنائے اور بتائے اس کے دین کو سمجھنے کے اصول کیا ہے، تاکہ جب ہم نے اس کی پکڑ کرنی ہے اس کو اس کے اصولوں کے تحت کریں۔ ورنہ یہ بندہ تو صبح ایک اصول بناتا ہے شام کو اسی کی نفی کر دیتا ہے۔ اس بندے کو غور سے سنیں، ایک ہی ویڈیو بیان کر رہا ہوگا، 1 منٹ پہلے جو اصول بنا کر بات کر رہا ہوگا اگلے منٹ میں اس کی نفی کر رہا ہوگا۔ میں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اس کی بھی آپ کو 1-2 مثالیں پیش کروں گا، آپ حیران رہ جائیں گے یہ بندہ اتنا کنفیوز ہے، اتنا کنفیوز بندہ ہے۔ تو میرے بھائیوں میں نے آپ کے سامنے یہ بات رکھ دی، ایک مثال بھی پیش کر دی کہ کیسے اس کا جو اصول ہے اپنے اصول کے مخالف جا رہا ہے۔ تو اب مرزا صاحب کو چاہیے یا تو اسی بات پہ بھی واضح کرے کہ یہ آپ نے جو اصول بنایا تھا وہ اصول ٹھیک ہے، یا اس سے آپ نے جو رزلٹ نکال کے بعد میں کہا وہ اللہ کا عذاب ہے، کہ آپ کو وحی کی تائید حاصل ہوئی ہے؟ نعوذ باللہ، مطلب آپ نے کس حیثیت سے یہ کلیم کر دیا؟ اس سے پوچھیں، بلکہ پوچھو اینو کہ مرزا دس سانو، حد ہوتی ہے ہر چیز کی، یہ بندہ کرتا کیا ہے؟ خیر بہرحال اپنا خیال رکھیے گا، حافظ وقار کو دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔